اور غیر رکوع اور سجدے کی صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی؟ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو کون اس کا امام تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اتر کہاں بنائی جائے، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سہانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم اہل بیت النبوہ کے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالی تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی اسنا میں بڑی حضور درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وشی کم ہو گئی اور آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور حضرت سیدہ توئے الفرح رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بڑی حضور درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا، پھر یوں گویا ہوئے مجھے اس خداوند جہاں کی قسم ہے جس نے آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگا یا رسول الف لام نام ہے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالی نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے بڑی ہے بیٹی بے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور اوران جنت سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزئین و آراستی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم رومیم سواد توئے فکرتی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالی آپ کی امت پر آپ کے تفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مدارج النبوت وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر بڑی حضور درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی تخت تکلیف ہے، اللہم آنی فی سکرات الموت لی، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے؟ فرمایا ایک فے الف تو میم ہے رضی اللہ عنہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ کرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی کہ فے الف تو میم ہے رضی اللہ عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للاؤ انا علیہ راجاؤں کہنا اے ملک الموت اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونزا کی تکلیف زیادہ ہوئی؟ حضرت جیم بیر الف حمزہ چھٹی لام علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا آمنا تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل روئے اور عرض کیا یا بڑی ہے زواد درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟
پھر بڑی ہے زواد اور درود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلوت السلوت لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ تعالی نے۔ عرض کیا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، بلام بالرفیق الاعلی دے اللہ اب مجھے بلا لے۔ ماں بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر ہمسائے کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال تو کہ جناب رسول خدال الف درود صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، تلام بالرفیق الاعلی کا کلمہ زبان پر تھا۔ ایک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ماں ایک خوشبو جرا میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ وہ مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واممدہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ وہ مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ اکارا الف بڑی نون بے ٹوٹی درود صلی اللہ علیہ وسلم رب کا بلا وامنظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن الف نون سین رضی اللہ عنہ صدمہ سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرف حجہ مبارک پر آیا اور عرض کیا کہ ذرا مجھے بڑی ہے زواد اور درود صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر بڑی ہے زواد اور درود صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ملا دو۔ اہل بیت نے آئین میم رے رضی اللہ عنہ کو حجہ میں بلایا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا، آج ایسی وشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے۔ کیا وہی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا، مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ ناگا تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی ہے زواد اور درود صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر عورت پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے آپ درود صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات ممات کیس پاکیزہ و مطہر ہیں۔ بڑی زواد اور درود صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ باز کو دیکھنے نہ پائے۔
اگر اپنی ہتھیلی کھول لیتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی بڑی ہزار درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل نفس ذائقۃ الموت وامہ تو فون اجورکم یوم القیامہ کہتے ہیں۔ جب بڑی ہزار درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن عبداللہ بن زید الف نون سواد الف ریکوٹی رضی اللہ عنہ نے سنی تو اس قدر غم زدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑی ہزار درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک عرابی آ کر بڑی ہزار درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول الف لام نام درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا۔ آپ نے قرآن کریم اللہ تعالی سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالی سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی